حق کی باتیں سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ کچھ جمعے پہلے میں نے بہت بڑے ایک روحانی بزرگ الشیخ سعید رمضان البوطی کی کتاب سے من سنن اللہ فی عبادہ سے چند قوانین قدرت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ حضرات محترم، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر ایک قانون قدرت آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آپ اپنی کتاب میں من سنن اللہ فی عبادہ میں آپ لکھتے ہیں کہ ما یتلقى الانسان عند الموت من بشارة العفو والصفح او من نذیر العذاب الذي ينتظره بعد الموت، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین کا تعلق زندگی سے رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جس نے محنت کی وہ مراد پا گیا۔ دو تین قوانین قدرت میں نے آپ کی خدمت میں اس نے عرض کیے تھے۔ کچھ کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق موت کے بعد کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کسی انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اگر مرنے والا انسان مومن ہو، نیک ہو اور صالح ہو، مومن ہو، نیک ہو اور صالح ہو، تو اس شخص کو پہلے ہی مرنے سے پہلے ہی اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیا جاتا ہے۔ اٹل فیصلہ ہے، یہ قانون قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بندہ کیا ہو، مومن ہو، نیک ہو، صالح ہو، مرنے سے پہلے اللہ جنت میں اسے اپنا گھر دکھا دیتا ہے۔ او من نذیر العذاب الذي ينتظره بعد الموت، اور اگر انسان فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، تو مرنے سے پہلے ہی اس کا ٹھکانہ اسے دکھا کر عذاب سے ڈرا دیا جاتا ہے۔ نیک ہو، جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ برا ہو، گناہگار ہو، بد ہو، فاسق و فاجر ہو، تو مرنے سے پہلے ہی اسے ٹھکانہ دکھا کے اسے عذاب سے ڈرا دیا جاتا ہے۔ آئے کاش تو توبہ کر لے۔ سمجھے؟ اور یہ جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مرنے سے پہلے نیک کو بھی اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور مرنے سے پہلے بد کو بھی اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، یہ تمام کے لیے قانون قدرت لاگو ہے، ہر بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے موضوع سخن کے طور پہ آیت کریمہ کو پڑھا ہے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔
ہے بندے کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غمگین ہو نہ ڈرو، وابشروا بالجنہ، اور اے اپنے رب کو رب کہنے والوں اور اس میں ڈٹ جانے والوں، تمہیں خوشخبری ہو جنت کی، تمہیں جنت کی کیا ہو؟ خوشخبری ہو۔ کون سی جنت؟ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ یہ میں نے اپنے اس موضوع پہ کہ مرنے سے پہلے اللہ کیا کرتا ہے، نیک کو اس کا ٹھکانہ اور بد کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ میں نے دلیل کے طور پہ آیت کریمہ اپنے موضوع کی دلیل کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے ڈٹ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا رب ہے اور اس پہ قائم رہتے ہیں، ان کی ٹانگیں نہیں کانپتی یہ کہتے ہوئے کہ جناب سامنے تو کافر ہے اور کافر کے سامنے میں کیسے کہوں کہ میں تو رب کو ایک رب کا ماننے والا ہوں، ٹانگیں نہیں کانپتی، وہ حق پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر اللہ کریم کے فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس تیرا کام تھا ڈٹ جانا، اللہ تجھے کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ اس جہان میں ڈر نہ اس جہان میں ڈر، سبحان اللہ، ابشروا بالجنہ، اور تجھے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کی، سبحان اللہ۔ اور کون سی بشارت، کون سی جنت؟ کنتم توعدون، جس کا تیرے رب نے وعدہ کیا۔ اب یہ جو استقامت لفظ آیا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت اختیار کرو، قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پہ استقامت اختیار کر گئے، ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے کہا کہ یعنی ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ اروا نے کیا کہا تھا جب پوچھا گیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اب کہا تو صحیح کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن پھر وہ منکر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو جو شخص اس قول کہ ہمارا رب اللہ ہے پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ وہ مر گیا، حتیٰ کہ یعنی جو شخص ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس سے یہی شخص مراد ہے، اور اس سے یہی استقامت مراد ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں رہا اور ایمان کی حالت میں مر گیا۔ ترتیب بار ذرا سنتے جائیے گا تاکہ آپ کو بہت سارے ذہن میں ابھرنے والے سوال دور ہو جائیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس کے متعلق سوال نہ کروں۔ کوئی جی گل دستے ہو کہ اج تو بعد پھر میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پاوے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یہ آگ کہ میرا اللہ میرا رب، پھر اس گل تے ڈٹ جا، پھر اس گل تے ڈٹ جا، بس یہ سبق تیرے سے کافی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کلمہ گو ہے، ہم بھی کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ اسی کلمے پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ سب کہو آمین، میرے لیے بھی کہو اللہ مجھے بھی اسی پہ موت نصیب فرمائے، آپ کو بھی اسی پہ موت، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اسی پہ موت نصیب فرمائے۔
اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب بھی فرما. ہم مرتے وقت کہتے جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا کلمہ پورا ہو, وہاں ہماری زندگی کے اختتام. لیکن حالت یہ تو ایک بات ہو گئی, سب نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس میں سے کچھ کافر ہو گئے, کچھ مسلمان ہو گئے, کوئی ڈٹ گئے ایسے کلمے پہ, ڈٹ کے کھڑے رہے, توپ چلی, تیر چلی, تلوار, دھوپ چھاؤں, غربت, تنگ دستی, اولاد ہوئی نہ ہوئی, بھوکے فاقوں سے مرے نہ مرے, رنگ کے کھایا نہ کھایا, ہر حال میں اسی پہ ڈٹ گئے کہ وہ اللہ ہے. کیا ہر حال میں اس پہ ڈٹ گئے کہ وہ اللہ ہے؟ تو اللہ یہ کہتا ہے اب جاؤ میرے فرشتوں, انہیں جا کے کہہ دو اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تم میرے لیے ڈٹے رہے, نہ تو دنیا میں کوئی تمہیں ڈر ہوگا نہ آخرت میں تمہیں کوئی ڈر. سبحان اللہ. لیکن سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو مومن ہے, تو مومن بھی تو دو طرح کے ہیں, کوئی گناہگار ہے, کوئی نیکوکار ہے, تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ جس طرح ہماری ایک قوم کی آواز ہوتی ہے ہم نبی جیسے, آپ نے بھی سنا ہوگا نا کسی نہ کسی کی زبان سے, یا کوئی یہ کہہ دے کہ نبی ہمارے جیسا ہے, یا کوئی کہے ہم نبی جیسے ہیں, ایک ہی بات. تو اللہ میں وہ ایک ایسی پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں, آپ انشاءاللہ لطف لیں گے. اب دیکھیں نا, مومن ہو گئے اور مومن میں سے کچھ نیک کام کرنے پہ لگ گئے, نماز پڑھنے آئے تو پھر نماز پڑھی, مولوی صاحب کی لندن اچھی کیا, یا مولوی صاحب کے کپڑوں کو نہ باپتے رہے, نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھی, روزہ رکھنے پہ آئے تو پھر روزہ رکھا, زکوٰۃ دینے پہ آئے تو ایسی دی کہ ساتھ بیوی کو بھی نہ پتہ چلنے دیا, اور حج کرنے گئے تو پھر حج ایسا کیا رب کو منا کے لوٹے. سبحان اللہ. اور کچھ ہمارے جیسے نماز پڑھنے گئے تو کبھی اپنے کرتوت, روزہ رکھنے پہ آئے تو 10-50 کو بتایا ہٹ جا پیچھے میں روزے نہ رکھا, زکوٰۃ دینے پہ آئے تو لاکھوں کو بتایا میں نے 2 روپے اس کو دیے تھے, حج کرنے گئے تو سینکڑوں کو بتا کے گئے, تینوں نہیں پتہ پیچھے ہٹ میں حاجی ہوں. میں نے ایک جملہ پڑھا اسی مطالعے کے دوران, بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی. وہ کہتے ہیں عجیب یہ مسلمان ہے, دکان کے پھٹے پہ بیٹھتا ہے, ملاوٹ بھی کرتا ہے, دھوکہ بھی دیتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن سارے کام کرنے کے بعد کہتا ہے میں نماز پڑھن چلے ہیں. کدھر چلے؟ کہاں چلے؟ تینوں نہیں پتا تیرا رب تینوں اگوں بھی ویکھدا ہے تے تینوں پچھوں بھی ویکھدا ہے. سبحان اللہ. تے تیرا رب تے او ہے جڑا ہر ویلے تے ہر لمحے تے ہر گھڑی تے ہر تھاں تے ہر جگہ پہ تجھے دیکھ رہا ہے. بند کوٹھڑیوں میں جا اس کی نگاہ تجھے دیکھ رہی ہے, پناہیوں میں چلا جا اس کی نگاہ تجھے دیکھ رہی ہے, سمندر کی گہرائیوں میں چلا جا تجھے دیکھ رہی ہے. اللہ کی قسم موجودہ دور کی سائنس کی جدت والی تحقیق نے یہ بتلا دیا, ہم سمندر کی پوری تحقیق میں 1% تحقیق کر سکے ہیں. میں ایک بہت بڑے فلاسفر کا, یہ فرانس کا ایک بہت بڑا فلاسفر تھا, اور وہ عیسائی تھا اور اسلام قبول کیا. کسی نے کہا تو بڑا کٹر عیسائی تھا, کیسے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا. کہا کیا؟ کہا میں جب قرآن پڑھتا تھا, قرآن صرف تسی نہیں پڑھتے, قرآن عیسائی نہیں پڑھتے, جی تسی پڑھتے ہو اے جو نہیں پڑھتے, بس فرق ہے. کیونکہ تسی صرف کوشش کرنی رمضان وچ پڑھیا جائے, یا کوئی دھی بہن رخصت کرو تو اتنا تھوڑا جہا گزر جائے چلو, یا کوئی قسم قرآن چاہنی ہے چلو پچھلی گل کہے ہوتے اسی الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ. تو اس نے کہا کیا وجہ بنی بھائی؟ اس نے کہا وجہ یہ بنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے موج یکشا ہو موج
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اخرج يده لم يكد جرا. فرمایا کہ یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر پہ ایک موج بنائی ہے، ایک لہر بنائی ہے، اس لہر کے نیچے ایک اور لہر ہے. مزے کی بات یہ ہے سارا پانی ہے لیکن اوپر والی لہر نیچے والی لہر پہ سورج کی شعاعیں نہیں جانے دیتی. اور کہاں سچا نبی وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ کی تمام قدرتوں اور تمام نشانیوں کا پتہ ہو. کہاں میں فلسفی ہوں، میں نے بڑی تحقیق کی ہے لیکن اللہ کی قسم میں اوپر والی تحقیق نہیں کر سکا. نبی کے قلب عطا پہ اترنے والے قرآن میں لہروں کے نیچے لہروں کی خبریں بھی ہمیں عطا کر. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھتے ہو اپنے نبی کو؟ وقت نہیں، بس جب ادھر دیکھتا ہوں تو آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ یاد آتا ہے، یہ دیکھتا ہوں تو آپ یاد آتے ہو، اور جب دونوں کو دیکھتا ہوں تو گھڑی سامنے سٹاپ کا سائن لے کے کھڑی ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ پھر مومن اور کافر کہا گیا. تو جب مومن اور کافر کی بات آئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضور یہ ثم استقاموا کا معنی کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ کچھ مومن ہو گئے کچھ کافر ہو گئے. نبی نے کہا جو مومن رہا وہ ثم استقاموا ہے. صدیق اکبر کا زمانہ آ گیا، ذرا تھوڑا سا زمانہ لگڑ بگڑ آ گیا، تھوڑا سا وہ زمانہ نہ رہا. تو صدیق اکبر سے پوچھا گیا حضور یہ ثم استقاموا کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا هم الذین لم یشرکوا باللہ اے ماتوا علی الایمان، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے وہ ایمان لانے کے بعد ثم استقاموا کے رتبے پہ پائے جاتے ہیں. یعنی سادہ سا معنی یوں سمجھ لیجئے جو گناہ نہیں کرتے، جو گناہ نہیں کرتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ثم استقاموا ہوتے ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا ما تقولون فی هذه الآیہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ آپ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں جس میں اللہ نے کہا ثم استقاموا؟ تو صحابہ نے فرمایا استقاموا من الذنوب فلم یرتکب مذنبا، کہ وہ شخص جو گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا وہ ثم استقاموا کے زمرے میں آتا. وانڈ ہو گئی، پہلے مومن کافر، پھر مومن ہو گئے، پھر مومنوں میں مومن استقامت پہ ہو گئے جو ایمان لے آیا. پھر مومنوں کی دو لہریں بن گئی، کچھ نیکوکار ہو گئے کچھ بدکار ہو گئے. تو کہا جو نیکوکار ہیں گناہ کوئی نہیں کرتے وہ استقاموں کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں. چلتے جائیے آگے کہ تم نے اس آیت کے معنی کو کسی اور چیز پہ معمول کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں، انہوں نے یوں استقامت اختیار کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ٹھہرایا اور پھر ساری باتیں اللہ کی مانی، ساری باتیں اللہ کی مانی. تو حضرات محترم یہ جو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا میں اپنے اس بات پہ آ گیا کہ میں نے جو قانون قدرت بیان کیا کہ اللہ جس کو نیک کام کرتا ہے اس کو دنیا میں جنت میں گھر دکھا دیتا ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے اسے دنیا میں عذاب کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے اور جہنم کا گھر دکھا دیتا ہے دنیا میں. اب اللہ نے قرآن مجید میں اولیاء کے وصف بیان کی، یعنی کوئی اس بات پہ دلیل دے رہا ہو کہ جو صحابہ نے فرمایا کہ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو اور گناہگار بھی نہ ہو، ایمان والا ہو اور گناہگار بھی نہ ہو، پھر اسے اتنی بڑی فضیلت نصیب ہوگی. ہر بندہ کھڑا ہو کے آگے جنت میں جنت جانا ہے جی، بڑا آیا تو جنت جانا ہے، اللہ تو رب دی ہے کہ نہ مان، رب تیرے واسطے جنت بنائی. رب نے جنت کن کے لیے بنائی؟ یہ وہ مجدہ جا فضا، اس کے حقدار کون ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ کہتا ہے کہ بشارت دے دو فرشتوں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو
تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا کے صحیح مصداق کون ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت فرما دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، مومن بھی ہو اور پرہیزگار بھی ہو، سبحان اللہ، مومن بھی ہو اور پرہیزگار۔ اس سے بڑی تو میں شان اولیاء کی بات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ جو مومن ہے یہ وہی تو ہے جنہیں اللہ نے دنیا اور آخرت کے غم اور دکھ کو جن سے اٹھا لیا ہے۔ یہ بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں، باتیں آسمان کی کرتے، یہ بھوکے رہ کے بھی، وہ میں نے کئی بار پہلے بھی عرض کیا، بابے تھے تو انہوں نے کہا کہ بابے ہو تھوڑے آج کل علاقے کی صورت حال ہے، بابے دی آج کل معیار کی ہے، سٹینڈر کی ہے، انہوں نے کہا کہ ساڈا کو سٹینڈر ہے کہ لب جائے تے صبر شکر تے نہ لبے تے صبر۔ اسے کہا تو دسنا بابیا تھوڑے علاقے، اس نے کہا یہ جڑی تو حالت دسی یہ ساڈے علاقے دے کتے دی حالت ہے، یہ ساڈے علاقے دے کتے دی حالت ہے کہ کتے لب جائے تے صبر شکر کر دیں، نہ لگے تے صبر کر دیں۔ تے بابے پھر تہاڈا بیان سٹینڈرڈ آف ولایت کی ہے، فرمایا لب جائے تاوی شکر، نہ لگے تاوی سبحان اللہ۔ پھر اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات اللہ۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ بشارتیں آتی ہیں، اگر تسی کچھ کر سکتے ہو تو کرو، تسی منہ جو ہے آپ سکتے ہو نا، بلی کچھ نہیں دے سکتا، اس تو کہتے تسی کچھ نہیں کر سکتے، دینے والی ذات دی اللہ دی ہے، کہ اللہ نے تینوں دے دیتا ہے، اللہ نے انہوں دے دیتا ہے، کہ جدو اللہ نے انہوں دے دیتا ہے تو تینوں تے منوں کیڑی تکلیف ہے بھائی۔ ایک بات سن لیجئے بس یہ، اچھا یہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ جو خوش نصیب ہیں اللہ انہیں مرنے سے پہلے دکھا دیتا ہے۔ اب ایک سن لیجئے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، ویسے کدی کدی میرے دل کرتا ہے بھائی 20 منٹ کی تقریر ہوئے تے 10 منٹ کا نہ کوئز ہوئے، میں جڑی تقریر کرے پھر تھانوں بندہ کھڑا کر کے سونے پہ تھانوں کی سمجھ آئی ہے کہ استاد جی اگلی باری جمعہ سانوں پھر ریسٹ دے، سانوں اوکھا کر کے دین نہ دسیا کرو، سوکھا سوکھا دسیا کرو، بس تسی کچھ کرو یا نہ کرو سیدھے جنتی۔ او بھائی یہ بھی رب کا قرآن ہے جو پڑھنے لگا ہوں، اس کو بھی پڑھا کرو، صرف یہ نہ پڑھا کرو کہ اللہ یہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ جڑے کلمہ پڑھ گئے تھے انہوں نے استقامت اختیار کی تھی کہ فرشتے نازل ہوتے رہنا تھے کہ او ایمان والے ہو، نہ اس جہان میں تم ڈرنا چاہیے نہ اگلے جہان میں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تم اب شروع بالجنت التي کنتم توعدون، یہ جنت ہے ہی تہاڈی۔ یہ بھی قرآن ہے، آؤ ذرا یہ بھی قرآن سنو، یہ بھی امتیت کے بارے میں جو گل ہے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، سنو۔ فرمایا اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، اسی تے نہیں ہے نا ظالم، اسی کا رسول اب کہتا ہے چوری کی تھی نا، اب چوری ہے تو نہیں نا میری جیب سے کچھ نکال دو تو چوری ہوتا ہے، کمٹمنٹ میں ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے ہو گیا، وقت کی چوری ہو گئی، کسی کے لیے ایسا جملہ بول دیا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کی عزت کی چوری ہو گئی۔ کسی کے بارے میں کل بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اے کسی کی ماں بہن کی پاکیزہ عزت والی چادر کو نہ
اچھالنا، اللہ تم پہ لعنت نازل فرمائے گا۔ نہیں کرتے ہو، جانے دیتے ہو گلی سے اپنی نظروں کے سامنے سے کسی ماں بہن بیٹی کو، وہ عزت سے چلی جاتی ہے اپنے گھر میں۔ یہ بھی قرآن ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختی میں ہوتے، ظلم یہ نہیں کہ کسی کو تھپڑ مار دیتا جاوے، کسی کو جتی کر کے مار دیتی جاوے، کسی کو قتل کر دیتا جاوے، وہ ظلم کی اتنی ڈیفینیشن گہرائی میں ہے کہ بندہ مومن صحیح معنوں میں ایک ہاتھ میں قرآن رکھے، دوسرے ہاتھ میں زندگی کے لیل و نہار رکھے، ایک لمحے کو قرآن پہ چلنا شروع کرے، بندہ زندگی کا اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ میں لائے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ سونےو جے فرشتے جنت دی خوشخبری دے دینا تے اینج بابا پھیلا کے تواڈے واسطے کھڑے ہو سن، آؤ نا جلدی ذرا جہنم میں تانوں چھڈیا جائے۔ اے موجہ کر لو، لوگ ذرا بھوک آ گئی تے پریشان ہو گئے، یہ نالوں چنگا نہیں بنا مر جاوے، تینوں کی پتہ ہے کہ چکوان دی ریوڑیاں پئیاں نے، تو اے سمجھدا ہے کہ اگے پھلاں دی سیج ہے، تو اے سمجھدا ہے کہ اگے گتے لگے، تو اے سمجھدا ہے کہ ایئر کنڈیشن ہے، تو اے سمجھدا ہے کہ جناب تیرے واسطے سردیاں دی ٹھنڈ کو دور کرنے واسطے اگ چلی گئی ہے۔ رات لگ پتہ جائے گا۔ پیو بھی نس جائے گا، ماں بھی نس جائے گی، بیٹا بھی نس جائے گا، پھپڑا بھی نس جائے گا، سنگی بھی دفع ہو جان گے، کلی مکلی ذات بندے دی تے رب دی ذات ہوئے۔ کر لو جو کرنا، بدماشیاں جتنی ہو سکتی کرو، بس آخری آن دی دیر ہے، انہوں نے ایک چک کے جناب قبر سجنے، پھر یار جانے تو یار دے، وہ کوئی بھی مر جاوے جناب تو سادہ جے پیچھے لا دیتی، لے او یار حوالے رب دے۔ تے زندگی کیوں میں سے آدھا بندے جو پتر بان نماز پڑھنا، جھوٹ بولنا سی کیوں میں سے منع کرتا؟ کیا رشتے اور تعلق اس بات پہ ہے کہ جہاں